بات کے اوپر کچھ جملہ کہنا چاہیں گے کہ یہ اس کو رد عمل اتنا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بہت سے مدارس اور مساجد جو ہیں وہ اچھی ہیں، پاکیزہ جگہ ہیں، لیکن کیونکہ ہر جگہ ہوتا ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہے، نارمل ہے، کوئی بات نہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یونیورسٹی کالج باقیوں کے سکینڈل نہیں آ رہے ہیں، مساجد کے آ رہے ہیں، آپ حالانکہ کمپیئر کرنا نہیں چاہیے، وہ مسجد ہے، آپ اگر اسی طرح ہمارا معاشرہ اور میڈیا چلتا رہا کہ ایک طبقے کے واقعات کو اس طرح منظر عام پر لاتے رہے تو یقیناً اس ملک میں سر دوسرا ملے گا تو اس کو لائیں گے نا۔ اس معاشرے میں طبقاتی آنے والے وقت میں یہ طبقاتی نہیں ہے، میں طبقہ ہے نا، وہ ایک علماء کا سر وہ کر رہے ہیں تو آ رہا ہے نا، خبر آ رہی ہے کیونکہ وہ ایکٹ ہو رہا ہے۔ اگر وہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی اور جگہ ہوتا تو وہ بھی آتا۔ میں آپ سے متفق ہوں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جس نہج پر ہم جا رہے ہیں اس نہج پر ہم نہیں جا رہے سر، ہم پوری قوم جا رہے ہیں نا۔ قوم کے اندر آپ دیکھیے گا تھوڑے سے وقت میں آپ کے ایک عالم نے جا کے ڈیفینڈ کیا ایک آدمی کو، کیونکہ آپ کے ایک پیش امام نے اس عمل کے اوپر ویڈیو کو ڈینائی نہیں کر سکتا، آپ ساری قوم کو رگڑا کیوں لگا رہے ہیں؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں نا، بڑے ضروری بات۔ جی بسم اللہ۔ اگر آپ ایک یعنی جس طرح ایک مہم جس طرح آپ نے کہا چلی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے محسوس ہو رہی ہے، آپ نے کہا، میں نے بالکل نہیں کہا، یہ ابھی میں نہیں کہہ رہا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ علماء کے خلاف مہم ہے یا علماء واقعی اس عمل میں، علماء نہیں لفظ استعمال کریں، مولوی مساجد اور مدرسوں میں اس عمل میں اتنے انوالو ہیں کہ یہ سکینڈل بار بار باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیے مولوی بھی اس قوم کا حصہ ہے، جیسی قوم ہے ویسے ہی سامنے آئے گا، جیسا بیج ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اب کہ آنے والے وقتوں میں جب اس طرح ایک طبقے کو متون کیا جائے گا، ایک غلط آدمی کے نام پر پورے طبقے کو بدنام کیا جائے گا، تو نتیجتاً آپ دیکھیں گے ہر طبقے کی ویڈیو آئیں گی، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک بد اخلاقی کا ایک طوفان ہمارے ملک میں آئے گا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ میری ایک بات میں مکمل کر لوں۔ اب آپ کس کا حل کے لیے بیٹھے ہیں نا، اس کا حل وہ ہے قانون کا مضبوط ہونا۔ جب آپ قانون بتائے گا کہ مسجد کی ممبر پہ بیٹھنے جو مجرم ہے قرآن حکیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ عمل نہ کریں، قانون بتائے گا۔ انویسٹیگیشن ادارے انویسٹیگیشن کریں، عدالتیں فیصلہ کریں اور ان کو سزا دیں۔ تو علماء کرام جو جا کے اس کو سیو کر رہے ہیں وہ نہ کریں نا، کیا کریں؟ وہ غلط ہے، لیکن جس طرح جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے، ابھی وہ گرفتار ہوا ہے، ابھی اس کی ایف آئی آر کٹی ہے، ایف آئی آر کے بعد ابھی انویسٹیگیشن ہونا ہے۔ انویسٹیگیشن سے پہلے جب آپ ایک طبقے کو ایک شخص کی بنیاد پر اتنا بدنام کریں گے تو اس کا سر اس کی ویڈیو کی بنیاد پہ سر انویسٹیگیشن ویڈیو بھی بن جاتی ہے، ویڈیو بھی بن جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا یہ فیک ہے؟ میں فیک نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں ویڈیو بھی بن جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ تو اسلام میں ہے نا کہ آپ جب تک کسی کے سر میں نے اسی طرح کے ایک بہت ہی زیادہ باعزت آدمی کو اس عمل کے بعد تھانے میں کھڑے دیکھا، اس کا سوشل میڈیا پہ بیان چلا، اس نے کہا مجھے اس عمل کے بعد اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ سر اس نے تو اقرار کر لیا نا، آپ اس کی لوگوں کے بچے ہیں، صاحب اولاد ہیں، لوگ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جس نے اقرار کیا، یا اس کیس کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں تو ابھی اقرار نہیں ہے، ابھی اس میں انویسٹیگیشن کا مرحلہ ہے، انویسٹیگیشن کا مرحلہ ہے۔ اس کا اقرار ہے سر؟ کس کا؟ اس جگہ نہیں، وہ اسی لیے تو علماء کرام اس کی جو آپ دکھا رہے ہیں سر، وہ تو میں دکھا ہی نہیں سکتا نا، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے۔ علماء کرام نیگوشیٹ کس بات پہ کرا رہے ہیں؟ پیسے کس بات پہ دے رہے ہیں؟ بدنامی سے بچنے کے لیے۔ کس کی؟ کہ یہ جو سوشل میڈیا میں بات اچھال دی جائے، جس طرح ہمارے یہاں سیاستدانوں کے بارے میں ہوتا رہا، ہمارے بارے میں مختلف اداروں کے بارے میں ہوتا رہا۔ جب کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے تو لیک ہوتی ہے نا، لیک ہونا ایک غلط بات ہے، لیکن وہ عمل تو ہو رہا ہے نا۔ اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ عمل ہوا ہے؟ جی وہ ادارے نے ثابت کرنا ہے نا، انویسٹیگیشن اداروں نے ثابت کرنا ہے نا۔ میں کہتا ہوں ثابت ہو جائے۔ 9 سال کا جس کا بچہ ہے نا اور اس کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور ہمارے علماء کرام اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہے، اس کے پہلے انویسٹیگیشن ہونے دیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ادارے ہمارے کام کریں، جس جگہ بھی جرم ہوگا جب ادارے کام کریں گے اور مجرم کو سزا ملے گی تو ہم کامیاب ہو۔ ویری گڈ۔ اب آپ نے اپنی بات پہ رہنا ہے، ادارے کام کریں گے تو کام ٹھیک ہوگا۔ جب ادارے کام کر رہے ہیں اور علماء کرام جا کے نیگوشیٹ کرا کے کہیں کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا، پھر ادارے کیا کریں؟ آپ کے ادارے صحیح کام کر رہے ہیں، علماء ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے جا کے نیگوشیٹ کرا رہے ہیں۔ نہیں چلیں، میں ایک منٹ کے لیے میں اس کی دفاع نہیں کر رہا، کیا آپ کے ادارے ہمارے ادارے صحیح کام کر رہے ہیں؟
क्या हमारा मीडिया सही काम कर रहा है? हमारे ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. देखिए, اگر علماء کرام मेरा اس پہ मतलब ना ये कि interfere करتے तो वो आदमी आप जिसने मजहब गन आप ताड़ी थी, थोड़ा वो सा भी मजहब से बुलंद होकर ना मुल्क को सोचे ना, क्या कि हम मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं. एक तो एक शख्स ने سر गलती, ہم نہیں, हम निकाल रहे हैं. وہ ممبر کے اندر جو کر رہا ہے اس نے جنازہ उसने نکالا ہے. एक बंदा, देखिए जिस नशा साहब ने कहा लाखों मस्जिदें हैं, جس نے وہ بچہ پکڑا گیا, لاکھوں- جس کو بچے نے پکڑا ہے, باپ نے پکڑا ہے, اس نے جنازہ لاکھوں نکالا ہے. مسجدیں ہم ہیں. کیسے ہو گئے اس میں؟ لاکھوں مسجدیں ہیں, کوئی ایک آدھ واقعہ. مجھے یہ بتائیں, کتنے ہزار مجھے واقعات صرف یہ بتائیں, کس دور میں جرم نہیں ہوتا؟ مجھے صرف اتنا بتائیں. جی نہ کریں. نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, کس دور میں جرم نہیں ہوتا؟ کسی بات کریں, کسی دور میں بھی دیکھیے. پھر بات یہ ہے, اچھا میں ایک بات کرتا ہوں, ایک بات, یہ نہیں ہوا ہمارے ہاں میرے ایک جملہ صرف ایک جملہ سن لیں میرا. مساجدوں میں جو امام متعین کیے جاتے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ان کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے انتظامیہ کا کہ جو کم پیسہ لے اس کو رکھ لیں. آپ لوگ بھی تو کم پیسہ لے اس کو رکھ لیتے ہیں, اور وہ لوگوں کے اچھا وہ اب داڑھی رکھ کے, اگر وہ داڑھی رکھ کے امام بن گیا ہے, مسجد خطیب بن گیا ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ عالم ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ مولوی ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ مذہبی رہنما ہے؟ نہ آپ اس کو مولوی کہہ سکتے ہیں, نہ اس کو عالم کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی داڑھی رکھ کے مسجد میں بیٹھ جائے. سر کوئی بھی شخص داڑھی رکھ کے مسجد میں اور امامہ پہنو, میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو علماء سو میں شامل کر سکتا ہوں, میں اس کو علماء حدیث سمجھوں گا. میرے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. قدیر بھائی کو شامل کر لو. بلال بھائی, جو ابھی علامہ صاحب نے بات کی نا جی, کہ کوئی ایک گھس بیٹھیا آ جائے کسی مسجد میں اور وہ اپنے آپ کو مولوی ظاہر کر دے. اگر میری بار میں ایک غیر وکیل شخص آ جائے تو میں احتجاج کرتا ہوں کہ بھی یہ وکیل نہیں ہے, اس کے خلاف تادیبی کارروائی کریں. ایک انجینئر کی کونسل میں کوئی غیر انجینئر چلا جائے تو وہ احتجاج کرتے ہیں کہ بھی یہ آ گیا جی, ہماری جو نوبیلٹی ہے ہمارے پروفیشن کی. میں پچھلے 15 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ جرنلسٹ آرگنائزیشن کا ممبر بن جاؤں. وہ کہتے ہیں آپ جرنلسٹ نہیں ہیں. سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میں آپ کو سڑک چوکوں پر جرنلسٹ دکھاتا ہوں جو پیسے مانگتے ہیں, اگر تھوڑی سی بات, جعلی کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں, اور جعلی کیمرے اٹھا کے فوٹو کھینچ کے پیسے مانگتے ہیں. آیا ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو وہ بھی جرنلسٹ کہتے ہیں نا. کون سی علماء کی سرکردہ تنظیم ہے جس نے اس قسم کے واقعات جو افراد مساجد میں گھس گئے ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا. بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ بھی اس کو ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں, جو ابھی بحث ہو رہی ہے, کہ بھی اٹس اے روٹین میٹر. میرے لیے بڑا یہ تکلیف دہ امر ہے کہ اتنا کبھی جرم جو ہے جب وہ ایک روٹین کا درجہ حاصل کر لے, احساس سے ندامت گیا, شرمندگی گئی, جرم کا خوف گیا, آپ نے لائسنس ٹو کل ایشو کر دیا کہ بھی ٹھیک ہے جی یہ تو ایک روٹین میٹر ہے, یہ تو اس طرح کا ہوتا رہتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, میری گزارش یہ روٹین میٹر ہے نا, میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں جی. نہیں, روٹین میٹر نہ کہیں نا کہ ہم نے کہا روٹین میٹر. سر ہم تو دیکھیں جتنا یہ کبھی جرم ہوا ہے, یقین کریں کہ آپ کی الزام اور جرم میں کیا فرق کرتے ہیں؟ آپ تو وکیل ہیں, کیا الزام اور جرم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوجداری مقدمہ قائم ہوتا ہے, اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, اس کا ریمانڈ ہو گیا ہے, وہ جا کے اقبال جرم کر رہا ہے, اور سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس کے کبھی جرم کی. بچے کا طبی معائنہ ہو گیا ہے, بچہ بیچارہ. عدالت کو فیصلہ کرنے دینا, عدالت کو فیصلہ کرنے سے روکا ہے. آپ جو ہے نا عدالت کو فیصلہ کرنے یہ ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی. سر عدالت فیصلہ نہیں کرے گی کیونکہ علماء کرام اکٹھے ہو کے اس کو پیسے دے دیں گے, وہ غریب آدمی ہے. عدالت کے پچھلے آپ کے علماء کرام جو چلے گئے. تھوڑی سی میری گزارش سنیے کہ ہم نے عدالت کو طاقت بہم پہنچانی ہے اس طرح کے معاملات میں کہ وہ ایسے مجرمان اور ملزمان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائے, یا کہ ہم نے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز سیٹل کرنا پیدا کر رہے ہیں. تو یہی ایسے یہ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنا. اگر کسی وکٹم کا سوشل معاشی سٹیٹس ایسا ہے کہ وہ اپنے مقدمے کی پیروی نہیں کر سکتا, اس کو دبایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں, تو یہ حالات اگر ہم پیدا کر دیں گے تو وہ شواہد کہاں عدالت تک پہنچ پائیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. میں